ملیں گے ہن لباس لکم. لباس جب پہلے سے آدمی دیکھ لے کہ میرے لباس، اگر آپ کے پاؤں اللہ آپ کا شلوار 2.5 گز کا ہے تو 6 گز کا شلوار بنائیں گے تو آپ کو فٹ نہیں آئے گا. آپ خود 5 فٹ کے تو قمیص بھی اس انداز پہ بناؤ نا. تو پہلے سے طے کر لو، بیویوں کے بارے میں طے کر لو کہ بیوی کس قسم کی ہے، خاندانی ہے غیر خاندانی ہے، شریف ہے یا خبیث ہے اور لئیم ہے اور کمینہ ہے، دیندار ہے یا بے دین ہے، حسن و صورت کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم کرو. تیرے والدین کی قدر کہاں تک کرے گی، تیری داڑھی کی قدر کہاں تک کرے گی. اب آپ نے شادی کر لی، ڈسکو لڑکی سے شادی کر لی اور اس نے کہا کہ جی یہ داڑھی دا گرا ماتا نہ نخیشی، داگیرہ ماتا نہ خیشے، یہ داڑھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے. آپ نے کینچی اٹھا کر کے داڑھی کو کاٹنا شروع کر دیا، کاٹتے کاٹتے تھوڑے سے وہ رہ گیا مودودیوں کی داڑھی کی طرح. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بیوی کہتی ہے یہ بھی اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد بلیڈ لے لیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنت کو اور شریعت کو بیوی کی وجہ سے ذبح کر رہے ہیں. تو پہلے سے دیکھو کہ اس میں دینداری کتنی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر کے آپ نے فرمایا ایک صحابی نے انصار سے شادی کی، فرمایا کہ انصار تو میرے جان ہیں لیکن فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، انصار کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ڈوبی ہوئی آنکھیں ہوتی ہے بعض کی. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا جب نباہ نہ ہو سکے تو گاڑی کیسے چلاؤ گے. تو پہلے ہی سے تو آدمی طے کر لے نا، دیکھ لے کہ وہ شریف بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھا کہ اس کے رخسار تو بڑے اچھے جاتے ہوئے دیکھ لیا اس کو اور اس سے کر لی شادی کہ اسی طرح کسی طرح سے شادی کرنی ہے. اور شادی کرنے کے بعد رخصتی کے بعد اس کے بعد دوسرے دن اس سے آپس میں ہنس رہے تو وہ بھی ہنس رہی تو دانت ہی نہیں اس کے. ماشاءاللہ رخسار تو بڑے اچھے تھے، دانت ہی نہیں ہے. تو یہ تیری دادی ہے نانی ہے یا تیری بیوی ہے؟ رخسار تو سرخی پاؤڈر لگا کر کے اس نے آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سفید ہے اور نکاح کر لیا. اور نکاح کے بعد یہ ہے کہ اب تو ہنس رہا ہے تو وہ بھی ہنس رہی، اس طرح ہنستی ہے. تو کہتے دانت تو دکھا دے مجھے نا، کم از کم تیرے دانتوں کو دیکھ کر کے دل کو تسلی ہو جائے. اور دانتوں کو ایسے منہ کر لیا تو دیکھا دانت ہی نہیں ہے. سر اس کا قصور کیا؟ قصور تو تیرا ہے نا، قصور اس کا تو نہیں ہے، قصور تو تیرا ہے نا کہ تو نے جلدی میں رخساروں کو دور سے دیکھ کر کے اپنے بندے بھیج دیے، شادی بھی کر لیے، وہ کر لیے. اس وجہ سے آدمی انتخاب خود کر لے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها وجمالها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. حسن و جمال کو، حسب و نسب کو دیکھ لو، دینداری کو دیکھ لو. بنیادی چور دینداری ہے لیکن تاہم حسن و جمال حسب و نسب کو ان کو بھی دیکھ لو نا. وہ کمینہ قسم کی اللہ کا بلک، اس لیے شریعت نے کفو کا بھی اعتبار کیا. کمینہ قسم کی خاتون ہوگی، بے دین ہوگی تو اس کے رخساروں پر آپ نے شادی کر دی تو آرام سے کہاں سے رہے گا؟ تیرے بچے بھی بے حیا بنیں گے، بچے بھی بے دین بنیں گے. یہ تو سلسلہ ہے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا نکاح سوچ سمجھ کر کے کر لو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب آپ کو پیغام نکاح دے دے کوئی اس قسم کا بندہ، مرد کے بارے میں کہا کہ آپ اس کے اخلاق سے بھی راضی، اس کی دیندار سے، تو فزوجوہ، اس کو شادی کرا دو. میری بیٹی ہوگی مجھے رکھنا تھوڑی ہے گھر پہ، میری بہن ہوگی تو گھر پہ مجھے رکھنا نہیں، اس کو تو دینا ہے. اور خدا کا خوف بھی تو کر لو نا. 30 35 سال 40 سال لڑکیوں کے ہو گئے، ان کے نکاح نہیں کر رہے کہ جوب والا بندہ ملے گا، جوب والا جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور وہ کتے کا بچہ اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا کہ جس وقت 50 سال اس کی عمر ہوگی. پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. اب 50 والے کتے کو اس کو کیا شادی کرائیں گے؟ اب اس کے پاس پراپرٹی آ گئی، اس کے پاس جائیداد آ گیا. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پاؤں پہ اب کھڑا ہو گیا، اب اس کی مردانگی کمزور پڑ گئی ہے، اس کو کیا کرو گے؟ اور عورت 30 35 سال 40 سال اس کے، اب اس کے بعد اس کے نکاح کرا رہے. خود ماں باپ جو ہے نا، خود ماں باپ وہ 70 سال کی عمر میں بھی عشاء کی نماز کے بعد جا کر کے دروازے بند کر کے اندر جاتے، بچوں کو کہتے تم ادھر سو جاؤ ہم ادھر سو جائیں. یہ دونوں اعتکاف کر رہے ہیں نا. 70 سال میں بڈھا اور بڈھی کو 70 سال ہو گئے
اور بچوں کے 35 سال 30 سال 40 سال ہو گئے، ان کا نکاح ہی نہیں ہے، نکاح نہیں کرا، تم لوگ ادھر سو جاؤ، ان کا کمرہ ہی الگ ہے، ان کا کمرہ الگ، ماں باپ اور دونوں کی دانت بھی اللہ کے فضل سے گرے ہوئی ہے، سمجھ، اور دونوں کے دونوں جا کر کے وہی اس طریقے، اور نظر بھی اس کو نہیں آ رہا لیکن پھر بھی پیار کر رہا، اور وہ بچے کہتے ہیں خدا اس بوڑھے کو غرق کر دے اور اس بوڑھی کو غرق کر دے، بے غیرتوں کو رات کو جا کر کے اعتکاف کر رہے ہیں یا جا کر کے مراقبہ کر رہے، کو قرآن و سنت آپس میں یہ کہ ذکر کر رہے، ہم لوگوں کو جوانی کے آگ میں جل رہے ہیں، جوانی کے آگ میں جل رہے ہیں، اور یہ کہ بھسم ہو گئے اور کوئلہ بن گئے، اور یہ الو کے پٹے جا کر کے اندر رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، ہماری شادی کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بابا جہاں دینداری ہو، اخلاق ہو، ایسا بندہ اگر آپ کو داماد مل جائے، بہنوئی مل جائے، اٹھا دو، اور دیندار عورت مل جائے، حسن و جمال بھی اس کا ہو، چیک کر کے پوری تحقیقات کر کے پھر نکاح کر لو۔